बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 26 सितंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के बारे में जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और मैं आपके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखूंगा, वो इन्फॉर्मेशन जो अब से पहले मंजर आम पर नहीं आई। और ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये वो खबर है जिसके ऊपर पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक सफारतकार परेशान हैं, सर पकड़ कर बैठे हैं। और ये वही खबर है जिस पर सियासतदान हैरान हैं, सहाफ़ी इसको हज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम वरते हैरत में मुब्तला हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त परेशानी के, जलन के, हसद के समंदर में गोते लगा रहे हैं। और ये बिल्कुल ही अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है। एक खातून हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी रसाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सीक्रेट फ़ाइल्स तक है, और वो सीक्रेट फ़ाइल्स लंदन के एक होटल में उनके पास कैसे आई, किस तरीके से वो 7वें फ्लोर पर मुकीम थीं, और वज़ीर-ए-आज़म की फ़ाइल्स लेकर उनको सीढ़ियों के रास्ते भागम दौड़ी करते हुए नीचे पहुंचना पड़ा क्योंकि होटल में फायर अलार्म बज गया था। अब ये एक मामूली बात नहीं है, और ये शुरू कैसे हुई, इसके ऊपर तबसरे क्या हो रहे हैं, और इसमें अचंभे की, हैरत की या मुख्तलिफ बात क्या है, परेशानी की बात क्या है, और इसके ऊपर बड़ा हू एंड क्राई है इस वक्त सोशल मीडिया पर, आपकी नज़र से गुजरा होगा। और ये जो मिशन न्यूयॉर्क है, पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पर मौजूद है। मैं गुज़श्ता वीडियो में जो मीटिंग हुई उसके हवाले से इब्तदाई बात कर चुका। यकीनन जब ये स्टोरी डेवलप होगी, मुलाकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये मामला शुरू कैसे होता है? शुरू ये ऐसे होता है कि शमा जुनेजो साहिबा ग़ालिबन मुस्लिम लीग नून की या माजी में किसी और सियासी जमात की वर्कर रही हैं। ट्विटर के ऊपर अक्सर उनकी पोस्ट सामने आ जाती हैं क्योंकि बड़ी जो है वो सख्त किस्म की ट्वीट्स करती हैं, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं, बड़ा ब्लंट जो है वो उनका एक्सप्रेशन है। ख़ास तौर पर उनका जो फोकस है, जो उनका क्रिटिक है, वो टवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होता है। तो बहुत सारे लोग उनकी ट्वीट्स पर तबसरा कर रहे होते हैं। ग़ालिबन माजी में जो है वो उनका जो है वो अदाकारी के शोबे से भी वाबस्ता रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जब ज़ाहिरा के डेलीगेशन पहुंचा। एक तो ऑलरेडी जो डेलीगेशन है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, वो दर्जनों लोगों पर मुश्तमिल था। वो लंदन पहुंचा, लंदन में उनकी एक्टिविटीज़ थी, उन पर आपने नज़र रखी होगी, और फिर उन्होंने वहाँ से रवाना होना था न्यूयॉर्क के लिए। और अचानक से उनकी एक ट्वीट आई, और उन्होंने ये ट्वीट की कि शमा जुनेजो साहिबा ने कि बोर्डेड ऑन पाकिस्तान एयर फोर्स 1, कि वो तैयारा, वो ऑफिशियल तैयारा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लेकर गए हैं अपने साथ ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ, उन्होंने कहा कि मैं उसके ऊपर मौजूद हूँ, मैं सवार हो चुकी हूँ उस जहाज़ के ऊपर, और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए जा रही हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ इस जहाज़ में, उन्होंने कहा कि मैं अब ख़ुद को ये इजाज़त देती हूँ कि मैं ज़रा एक थम जाऊँ, पॉज़ लूँ, और आपके साथ आवाम के साथ ये शेयर करूं कि मेरी क्या अचीवमेंट है। फिर वो अपनी अचीवमेंट बताती हैं। वो ये कहती हैं कि मैं गुज़श्ता कई माह से, अप्रैल 2025 से मैंने खामोशी से, पर्दे के पीछे रहते हुए, एज़ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ एडवाइज़री टीम के, मैं उनकी एडवाइज़र्स की टीम में शामिल हूँ। यानी कि जिन लोगों से वो मशावरत करते हैं अहम तरीन, डेलिकेट तरीन, हसास तरीन मामलात के ऊपर, उनकी जो पॉलिसी एडवाइज़र हूँ, डिप्लोमेटिक अफेयर्स एंड स्पीच राइटर प्रिसाइजली, कि मैं उनके लिए तकरीर लिखने का काम करती हूँ। माई रोल हैज़ बीन टू कंट्रीब्यूट टू हिज डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स थ्रू पॉलिसी ब्रीफ्स, के जो उनकी सफारती सतह के ऊपर मुलाकातें होती हैं उसके लिए मैं उनको ब्रीफ्स बना कर देती हूँ। स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कैसे करनी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने, लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, और मोस्ट रिसेंटली ड्राफ्टिंग ऑफ हिज हिस्टोरिक उंगा स्पीच, UNGA स्पीच, UN जनरल असम्बली स्पीच, कि अभी उन्होंने कहा कि मैं उनकी जो अभी हिस्टोरिक हुई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तारीख़ी तकरीर वो करने वाले हैं वो मैंने ड्राफ्ट की है। वन दैट एकोज पाकिस्तान्स मॉरल क्लैरिटी ऑन ग्लोबल जस्टिस, रीजनल पीस एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, अलाइनिंग द थीम बेटर टुगेदर। उन्होंने बताया कि मैं जनाब इस मौजू के ऊपर तकरीर लिख रही हूँ, लिख के दे चुकी हूँ वज़ीर-ए-आज़म को ड्राफ्ट, और वज़ीर-ए-आज़म वो तकरीर करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, इस पर आने से पहले जो दीगर उनके क्लेम्स हैं, सीक्रेट फाइल्स एंड एवरीथिंग, जो वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी है
جو جس کو اسپیچ کمیٹی کہا جاتا ہے، میری اطلاع کے مطابق ان میں جو لوگ ہیں ان میں ڈپٹی یعنی کہ پرائم منسٹر خود ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہی وہ اتھارٹی ہے جو آخری جو ہے وہ نوٹ دیتا ہے کسی بھی اسپیچ پر. آخر میں وہ کوئی چیز انکلوڈ بھی کرا سکتے ہیں، کوئی چیز اپنی تقریر سے نکلوا بھی سکتے ہیں. تو اس میں وزیر اعظم پاکستان ہے، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جو کہ اس وقت اسحاق ڈار ہیں وہ موجود ہیں، اس میں عطا تارڑ ہیں، اس کے علاوہ جو پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں عاصم افتخار صاحب وہ اس میں شامل ہیں. اس میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں مشرف زیدی ہیں. پھر اس میں ایک ملیحہ صاحبہ ہے، ملیحہ لودھی نہیں ہے، یہ تو مجھے کنفرم ہے، لیکن یہ ملیحہ کون ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. پھر سلمان ہے، سلمان شریف صاحب، یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے لیے دفتر خارجہ کی طرف سے، جو اپوائنٹڈ سیکرٹری ہوتے ہیں جو دفتر خارجہ کے اور وزیر اعظم آفس کے درمیان ایک پل کا، ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہیں. اور پھر ایک حماد صاحب ہیں. اب حماد صاحب کو بھی میں نہیں جانتا. تو یہ تو ہے وہ آفیشلی کمیٹی جو وزیر اعظم کی اسپیچ کمیٹی ہے. اس سارے معاملے پر دو تین چیزیں میں آپ کو آغاز میں بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں اپنے ریزن سے، اس کو سابق سفارتکار اپنے ریزن سے غلط کہہ رہے ہیں، صحافی اس کو اپنے ریزن سے غلط کہہ رہے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کے اپنے ریزنز ہیں اس معاملے کو پر تنقید کرنے کے لیے. میں سب کے جو اس وقت تنقید چل رہی ہے وہ بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون کے لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اسی پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی کہ جو شمع جنیجو صاحبہ ہیں ان کو وہ آنر مل گیا، ان کو وہ عزت مل گئی، اور وہ جناب جھولے لے رہی ہیں، جہاز میں بیٹھ کے نیو یارک جا رہی ہیں اور آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، چرچل ہوٹل میں قیام کر رہی ہیں. اس کے بعد جہاں پر آفیشلی وزیر اعظم پاکستان اور دیگر لوگ سویٹس بک کروا کے، کمرے بک کروا کر موجود ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شامل ہیں. تو بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کے اس کی تنقید کر رہے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ ایک اپنا ایک جلن اور حسد والا معاملہ بھی نظر آتا ہے، لہٰذا وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ بننا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آف دا کف ہو جائے کہ وزیر اعظم جہاز لے کر اڑے اور وہاں پر جا کے انہوں نے جناب ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر آواز لگا دی، چلو چلو نیو یارک چلو، کنے کنے جانا نیو یارک، یا ٹرمپ دے کار. اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا. آپ کو اگر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے جانا ہے تو کم از کم 2-3 ماہ پہلے آپ نے ایکریڈیشن اپلائی کرنی ہے، اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں. پھر آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے. ویزے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹس جو ہیں وہ بڑے بعد میں ملتی ہیں، اکثر و بیشتر آپ کو تاریخ نہیں ملتی. تو پھر اس کے لیے دفتر خارجہ جو ہے یا تھرو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں وزارت انفارمیشن کا جو وزارت اطلاعات کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وہ آپ کو ایک نوٹ وربال جاری کرتے ہیں، NV، یا اگر آپ آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں یا پھر ایک جو ہے وہ IL جاری کیا جاتا ہے، انٹروڈکٹری لیٹر. اگر آپ آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں ہیں لیکن آپ کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو دیا جاتا ہے، وہ آپ ایمبیسی میں جمع کرواتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کو ارلی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، آپ کو ویزا میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ حکومت پاکستان کے ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں. اور پھر جو آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ وہ 2-3 طرح کی ہوتی ہے. ایک صحافی ہوتے ہیں جو ان کا ایکسیس لمیٹڈ ہوتا ہے، جہاں جہاں صحافیوں کو ایکسیس دینا ہو، جن لابیز میں، جن کوریڈورز میں، جن مقامات پر وہ جا سکتے ہیں. جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس کا ایکسیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی لوگ ہیں جو ہال تک جا سکتے ہیں، پھر ان کے پاسز ایشو ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ اچانک سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان گئے لندن اور ان کے دماغ میں آیا اور انہوں نے جناب کہا کہ شمع جنیجو صاحب آپ بھی چلیں. اور اب جو اس میں باقی تنقید ہو رہی ہے اس پر آنے سے پہلے دیکھیں شمع جنیجو صاحبہ نے جو دعویٰ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں پھر کچھ اور چیزیں جب لوگوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، کچھ باتیں ہوئیں تو انہوں نے حیران کن طور پر پھر شمع جنیجو صاحبہ کا جو پروفائل ہے نا اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کے لوگ اور دیگر لوگ بھی ان کی ٹویٹس نکال رہے ہیں جو انہوں نے اسرائیل کے حق میں کی ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، پاکستان کے اس طرح سے فائدے میں ہے، یا وہ نیتن یاہو کے بارے میں کہ ان کو وہ ان کے آفس سے انگیج کر رہی ہیں یا ان کو انوائٹ کر رہی ہیں اپنے کسی جو ہے وہ اسٹڈیز کے معاملے پر، دیگر معاملات کے حوالے سے. بٹ شی ڈز ہیو اے ویری پازیٹیو اوپینین اباؤٹ اسرائیل. ماضی کے جو ان کے مختلف ٹویٹس ہیں جو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے نکال کر شیئر کی ہیں کہ if I would have met Israeli Prime Minister I would have made it my profile photo. Honestly,
I wouldn't even hesitate for a second to share that I was honored to meet him. کہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کی. تو اس طرح کے پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی وش پاکستان کوڈ بورو دس ٹیکنالوجی. ایک ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل سے یہ ٹیکنالوجی لے سکتا. دیر از اے ریزن آئی آلویز ایڈوکیٹ ٹو ریکگنائز اسرائیل, کہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا اسرائیل کے سامنے سر تسلیم کم کر لینا چاہیے. بہرحال 2023 کی ان کی بڑی ٹویٹس ہیں. اب وہ کلیم یہ کر رہی ہیں, جب وہ یہ ٹویٹس کر رہی تھیں وہ کلیم کر رہی ہیں کہ 2025 میں پھر وزیر اعظم پاکستان کی نظر انتخاب ان پر ٹھہری اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو اپنا اسپیچ رائٹر اور اپنا ایڈوائزر بھرتی کر لیا کہ مجھے بتائیں, مجھے سمجھائیں کہ میں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے. اب اسی معاملے کے اوپر انہوں نے حیران کن طور پر کچھ ٹویٹس کیے اور ان ٹویٹس میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ جو ہے, اور پھر ان میں سے کچھ ٹویٹس ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. ایک ٹویٹ ایسی ہے جو ابھی بھی موجود ہے اور اس کا اسکرین شاٹ میں نے خود جو ہے وہ لیا ہے, اس وجہ سے وہ میں 100% کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں وہ حیران کن تھیں. ان سے کسی نے سوال کیا جب انہوں نے کوئی تصویر وغیرہ پوسٹ کی جو اسی ہوٹل کی تھی جس میں وزیر اعظم لندن میں, وزیر اعظم خود تو رہائش پذیر نہیں تھے, وزیر خارجہ بھی نہیں تھے اس میں, باقی ڈیلیگیشن کے لوگ موجود تھے. کسی نے سوال کیا کہ ادی آپ وہاں ہوٹل میں رہتی ہیں کیا, یا پھر پاکستان کے وفد میں آپ کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے, اس لیے بھی ہوٹل میں اس لیے آپ ہوٹل میں اسٹے کرتی ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر شمع جنیجو نے رپلائی کیا کہ میرا گھر لندن میں ہی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کی سیکرٹ فائلز کو میں گھر میں کام کے لیے نہیں لے جا سکتی. وزیر اعظم کی سیکرٹ فائلز کو میں گھر میں کام کے لیے نہیں لے جا سکتی, اس لیے ہوٹل ہی میں سب اکٹھے جب تک نیو یارک جائیں. پھر آگے انہوں نے ایک اور پوسٹ کیا جو ڈیلیٹ ہو گیا ہے کہ آج لندن کے چرچل ہوٹل میں فائر الارم کی وجہ سے ہم سب کو ایمرجنسی میں باہر نکلنا پڑا. میرے لیے سب سے مشکل کام 7ویں فلور سے فائلوں سمیت سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگنا تھا, لیکن بچت ہو گئی اور گری نہیں. ہائی کمیشن کے سٹاف نے مدد کی اور اندر جانے تک ساتھ ہی رہے. یعنی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کے پاس فائلز تھیں اور وہ سیکرٹ فائلز لے کر وزیر اعظم کی بھاگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ سیکرٹ فائلز کس قسم کی لے کر پھرتے ہیں. کوئی اس میں ایٹم بم کا فارمولہ نہیں لکھا ہوتا, کوئی انکرپشن کوڈ جو ہے وہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جناب اس بٹن تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے کہ جس سے آپ اپنا ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں. لیکن وزیر اعظم کی اسپیچ سے ریلیٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ ایسے دستاویزات ہوتے ہیں جو فار یور آئیز اونلی ہوتے ہیں, جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں, جو عام پبلک کے لیے نہیں ہوتے, جن کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. اور ایون وزیر اعظم کی جو اسپیچ ہے اس کے جو نکات ہیں, فار ایگزامپل وزیر اعظم پاکستان کی آج تقریر ہونی ہے اور کل سبرامنیم جے شنکر کی ہونی ہے, انڈین فارن منسٹر کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اجلاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جواب الجواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلیگیشن, اور بڑی ایک لمبا جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے. اگلے 20 دن تک آپ دیکھتے رہیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے جواب میں انڈین ڈیلیگیشن نے کیا کہا, انڈین ڈیلیگیشن کے جواب میں ہم نے کیا کہا, پھر ہمارے جواب کے جواب میں انہوں نے کیا کہا, اور پھر ہم نے ان کے جواب جو ہمارے جواب کے جواب میں انہوں نے جواب دیا تھا اس پر کیا جواب دیا. یعنی اتنا کمپلیکس پروسیس ہے, تو وہ دوسرے ڈیلیگیشنز کو ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ پریپیئر کر سکتے ہیں اکارڈنگلی, آپ کی تقریر کا کاؤنٹر تیار کر سکتے ہیں. ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے پہلگام پر کیا کہنے جا رہے ہیں, ہم جعفر ایکسپریس پہ کیا کہنے جا رہے ہیں, ہم بیان المرسوس پہ کیا کہنے جا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیل پر کیا کہنے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اب ان کی یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹویٹس ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں ہم ایز جرنلسٹ مختلف ایونٹس جو ہیں وہ کور کرتے ہیں, فرام DGISPR پریس کانفرنس, NDU, وہاں پر مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, ایوان صدر, ایوان وزیر اعظم, پارلیمنٹ ہاؤس, فارن منسٹری, اس کے علاوہ دیگر سینسٹیو جو ہے وہ منسٹریز ہیں, گورنمنٹ آفیسز ہیں. اور جو بھی لوگ وہاں پر ریگولرلی اپنے کام کے سلسلے میں جاتے ہیں ان کی ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے وہ سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. ایجنسیوں کے لوگ, ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر کیا ہیں, ان کی رہائش کہاں ہے,
گھر کرائے کا ہے یا ذاتی ہے، اگر کرائے کا ہے تو اصل اپنا گھر کہاں پر ہے، اس کے علاوہ وہ یہ تفصیلات اکٹھی کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ ماضی میں کہیں آپ کی جو ہے وہ کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، آپ کی اگر وائف ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کا نام کیا ہے، ان کا پروفیشن کیا ہے، بچے کتنے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، نام کیا کیا ہیں ان کے، بہن بھائی کتنے ہیں، بہن بھائیوں کا پروفیشن کیا ہے، وہ کہاں پر رہتے ہیں، اتنی زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایجنسیز اکٹھی کرتی ہیں کسی بھی شخص جس کو ایکسیس دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس تو محترمہ کی یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ کیوں ہے، اور اہم ترین عہدوں پر جو موجود لوگ ہیں ان کا ایک اوتھ کیوں ہوتا ہے، اور ان کے انفارمیشن میں، ان کے نالج میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو پبلک کرنے سے روکنے کے لیے پاکستان میں کیا قوانین موجود ہیں، اور اس کا پاکستان کے شہریوں یا پاکستان کے رہائشیوں پر ایک اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں، چاہے خواہ وہ عمران خان ہو، وہ جو ہے وہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی ہو، سکسیسو گورنمنٹس ان کے ہاں فورن نیشنلز جو ہیں ان کی کابینہ میں، ان کے قریب، ان کے کلوز سرکل میں ضرور رہے ہیں، ایسا بالکل ہے۔ ہمارے تو وزرائے خزانہ جو ہیں وہ تو اسد عمر غالباً انڈیجنس ایک وزیر خزانہ رہے ہیں، اب جو اسحاق ڈار صاحب ان کا تعلق تو پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانی ہیں وہ، لیکن وہ جب وزیر خزانہ نہیں ہوتے تو وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے باہر سے ہی رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ہیں کابینہ میں، لیکن جب وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ کہیں اور سکونت اختیار نہیں کرتے۔ کوئی نیو یارک میں بیٹھ کر یا گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہوئے بغیر، گورنمنٹ آف پاکستان کی اسکروٹنی میں، پاکستان کے حساس اداروں کی اسکروٹنی میں ہوئے بغیر جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہوتا اس کا ان اہم ترین معاملات، اس کے پاس اس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہوتی۔ تو محترمہ نے کلیم یہ کیا ہے کہ ان کے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائزری کا رول ہے، ان کی ملاقات کس سے ہونے جا رہی ہے ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے ایڈوائز کرنا ہے کہ آپ نے محمد بن سلمان سے جا کر کیا بات کرنی ہے تو ان کو پہلے پتہ ہوگا، 2 مہینے پہلے پتہ ہوگا، جب اس پر ملاقات پر بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ڈپلومیٹک چینل سے کام شروع ہوگا تبھی ان کو پتہ چل جاتا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی وزیر اعظم پاکستان نے اگر شی جن پنگ سے ملاقات کرنی ہے، اگر طیب اردوان کا وزٹ ہونا ہے، یا پھر ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان جو ہیں ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہوتی ہوں گی، جبھی وہ ایڈوائز کرتی ہوں گی، پالیسی بریفز بناتی ہوں گی، اور پھر جو سپیچ لکھنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس بڑا نالج ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 77-78 سال سے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن، پرنسپلڈ پوزیشن مختلف معاملات پر کیسی ہے، کب کتنی تبدیلی کس بنیاد پر آئی، آج پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اینڈ اکارڈنگلی آپ چیزوں کو ڈرافٹ کرتے ہیں، اور پھر اس پروسیس میں آپ کو بھی پالیسی بریفز ملتے ہیں، آپ سے بھی وزیر اعظم اپنا مائنڈ شیئر کرتے ہیں۔ اگر اس کلیم کو درست تصور کر لیا جائے جو انہوں نے کیا، یا پھر یہ بھی لائکلی ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد آپ نے یہ چیز خود بھی پریکٹس کی ہوگی کہ کچھ بچے جو بڑے بچے ہوتے ہیں، 11-12 سال، 13-14 سال کے بچے، وہ اگر ڈرائنگ کر رہے ہوں یا مصوری کر رہے ہوں، خطاطی کر رہے ہوں، کچھ لکھ رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو چیزیں خراب نہیں کرتے، وہ تو اچھا ڈرا بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر پھر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا یا جن کو ڈرائنگ کرنی نہیں آتی، وہ رونے لگ جاتے ہیں، وہ ضد کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی جو ہے وہ ڈرائنگ کرنے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاپی خراب کر دے گا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چارٹ پیپر جو ہے اس کو خراب کر دے گا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پینسل جو ہے یا مارکر جو ہے یا جو برش ہے اس کو توڑ دے گا، لیکن پھر آپ ظاہر ہے کہ اس کو روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ اس کو پینسل، پین، کاغذ پکڑا دیتے ہیں، وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ڈرائنگ کرتا بھی ہے، اور جو ہے وہ اس کو پھر یہ کلیم بھی کرتا ہے، آپ سے پوچھتا بھی ہے بار بار کہ کتنی بہترین ڈرائنگ کی ہے میں نے، پھر آپ کو اس کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو یہ بڑا ہی حیران کن ہے۔ اس کے اوپر لوگوں نے دیکھا بھی کہ ان کا جو ایکسیس ہے، جس وقت سپیچ کر رہے تھے
ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा, उनके अक़ब में जो है वो फ्रेम में मौजूद थी। कुछ 6-7 मिनट की उनका जो स्पीच का दौरानिया था, उसमें वो पाकिस्तानी डेलीगेशन में अक़ब में बैठी हुई थी। ज़ाहिर है कि उनका एक्सेस था, और मुबैना तौर पे जो एक नून लीग के वर्कर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर दिफ़ा से पूछा, वज़ीर दिफ़ा के करीबी लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में नहीं है कि ये खातून कौन है और क्यों हमारे साथ हैं। हालांकि वो ऑफिशियली जो है उसी जहाज़ पर उनके मुताबिक गई हैं जिस जहाज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनका पूरा डेलीगेशन मौजूद था। शीरी मज़ारी साहिबा ने उसके ऊपर लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में वजाहत देनी होगी कि ये कैसे हो गया। क्या ये एक खुफिया एजेंडे का हिस्सा है अब्राहम अकॉर्ड्स, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से, इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, giving official recognition to someone representing recognition of rogue entity Israel by having them as part of official delegation raises serious questions of intent। कि आपकी जो है वो इंटेंट के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है कि आपने अपने डेलीगेशन में उन लोगों को जगह दी हुई है जो ओपनली एडवोकेट करते हैं इसराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, उसको रिकग्नाइज़ करने के हवाले से। फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ लोगों ने ये तबसरे भी किए कि इसराइल जो है उसके जासूसी का नेटवर्क जो है मोसाद का, वो देखा कि जब ईरान में अभी जंग हुई हालिया ईरान और इसराइल के दरमियान, तो जंग के पहले 2-3 घंटों में टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप जो एजेंसीज़ के लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया इसराइल की तरफ से, और उनको प्रिसाइजली पता था कि कौन किस जगह कहाँ पर मौजूद है। तो कुछ लोगों ने इस हवाले से भी खदशात का इजहार किया कि चंद मिनट के अंदर इसराइल ने ईरान की टॉप की फ़ौजी क़यादत उड़ा दी थी। उनके बेडरूम तक का इसराइल को अपने जासूसों की वजह से पता था और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से सब किया था। एक पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क को मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। शीरी मज़ारी, मारियाना बाबर, फिर उसके बाद दीगर लोग ट्वीट्स पे ट्वीट्स जो हैं वो इसके ऊपर हुए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में देखें, इसमें ज़ाहिर है कि आप किसी की भी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर सकते। आप कैसे किसी के ऊपर इस तरीके से, अनलेस यू आर श्योर अबाउट इट। लेकिन जब एक बंदा जो है उसका एक ओपन आइडिया है इस इसराइल वाले मामले पर, जो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, जो हुकूमत पाकिस्तान की है, तो वो एक्सप्लेन करें कि अब हमारी पॉलिसी ये बन गई है, हम ये करना चाहते हैं, लिहाजा हम ऐसे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हमने जो इलेक्शन है उसमें ये अपना मंशूर दिया था कि हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइज़ करेंगे ताल्लुकात, और हमें वोट ही इस बुनियाद पर मिला है, लिहाजा हमने ये करना है। तो फिर तो ज़ाहिर है कि इसकी जस्टिफिकेशन बनती है। बट अदरवाइज़ भी इस मामले को देखा जाए तो एक शख्स जो जिसने ओथ नहीं लिया हुआ, जो रिहायशी पाकिस्तान का नहीं है, जो पाकिस्तान में नहीं रहता। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी आपको मालूम है कि इवन जो किंग चार्ल्स हैं, जब उनकी कॉरोनेशन थी, जब उन्होंने रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी दिया, जिस वक्त मलका एलिज़ाबेथ दोम की जो है वो आखिरी रसूमात थी, उसमें शिरकत के लिए वो अपनी बहू को साथ लेकर गए थे। अगेन बहू जो है वो भी पाकिस्तान की रिहायशी नहीं है, वो पाकिस्तान में क़याम पज़ीर नहीं है, वो नहीं रहती। यहाँ से लंदन गए, अकेले गए, वहाँ से उनको लिया कि चलो करीब ही पड़ता है बकिंगम पैलेस, उधर से हो आते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की चीज़ें करते हैं। अभी उन्होंने ये कर दिया। अब वो खातून क्योंकि पाकिस्तान रहती नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी किसी हुब्बुल वतनी के ऊपर या आप इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लें। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप ज़ाहिर है कि लेकिन आपके एक्सेस में नहीं है एक बंदा जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, जिसकी मीटिंग्स को आप ट्रैक नहीं कर सकते। दूसरा ज़ाहिर है कि ये मामला भी हो सकता है कि कुछ लोग उनको एक्सेस इतना नहीं होता, उनको इतना कुछ नहीं दिया होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं बड़े शहरों में, शहर इक़्तिदार में आते हैं, सियासतदानों के साथ, मिनिस्टर्स के साथ तस्वीरें उतरवाते हैं। उनके जो है वो जब वापस जाते हैं अपने गांव देहात वापस जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर दो मकासद होते हैं। एक ये कि कुछ लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर रोब डाल लेते हैं कि देखें मेरे कितने बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसमें नौसरबाजी भी करते हैं, अपने उन ताल्लुकात, अपनी वो तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में सजा के या अपने ऑफिस में सजा के आने वाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। उनको बताते हैं कि भाई मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, मैं फ़लाँ काम करवा दूंगा, इतना मुझे जो है वो पैसे दे दो, इतना हिस्सा दे दो, और दरमियान में कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स भी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये मामला ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान के साबिक सफारतकार वो भी हैरान है कि ये कैसे हुआ है, सहाफ़ी वो भी हैरान है, सियासतदान भी हैरान है, अपोजिशन के लोग भी हैरान हैं, हुकूमत के अपने लोग भी हैरान हैं कि ये हुआ।
تو ہوا کیسے؟ دیز آر دا ڈیٹیلس. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.